السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں شیطان مردود کے انسان کو نقصان پہنچانے کے 6 طریقوں کے بارے میں۔ بہت ساری کتابوں سے بہت کچھ میں نے پڑھا اور یہ خلاصے کے طور پر آپ لوگوں کے میں سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ شیطانی چالوں کو، شیطانی اشاروں کو ہم پہچان سکیں اور سمجھ سکیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی شیطان مردود کی ایک چال ہے، تاکہ شیطان سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ شیطان مردود انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے 6 کوششیں کرتا ہے۔ یہ آپ جان لیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہونے والا ہے اور دین پر چلنا بھی ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ شیطان کی سب سے پہلی چال اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے تاکہ مغفرت کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر بیان کیا ہے کہ کفر اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک۔ کفر اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے اور اس کو جنت میں ڈال سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کفر اور شرک کیا ہو تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو پہلے مرحلے میں شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دے۔ اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ، پھر تو بے فکر۔ اب جتنے بھی کفر میں لوگ مبتلا ہیں تو شیطان ان سے بے فکر ہے کہ یہ ایک بار اس دلدل میں گھس گئے، اب یہ تو دلدل ہے کفر اور شرک کی، اس میں تو آدمی دھستا چلا جاتا ہے۔ کفر اور شرک ایک ایسی دلدل ہے خطرناک جس میں اگر ایک مرتبہ کوئی گھس جائے تو وہ گھستا چلا جاتا ہے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر عقل ہوتی ہے لیکن اندھا ہوتا ہے، وہ آنکھیں ہیں لیکن صحیح دیکھ نہیں سکتا، عقل ہے لیکن صحیح سمجھ نہیں سکتا، پھر کھانے پینے کی چیزوں کو بھی وہ برباد کر رہا ہوتا ہے، جانے کس کس کو وہ خدا بنا لیتا ہے، خنزیر کو بھی معبود بنا لے گا وہ اپنا پھر تو۔ اسی لیے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے کفر اور شرک سے بہت دور رہنا ہے۔ وہ چیزیں جو کھلی ہوئی کفر اور شرکیاں ہیں وہ تو ان سے تو ہم لوگ بچتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جس میں کفر اور شرک کا شبہ بھی ہو، ارے بھائی 100 لڈو اگر رکھے ہوں، ایک لڈو میں زہر ہو، کوئی ہم سے کہے کہ بھائی صاحب ایک لڈو زہر کا ہے باقی 99 لڈو ٹھیک ہے، ہم 100 کے 100 لڈو نہیں کھائیں گے ڈر کی وجہ سے کہ بھیا ہو سکتا ہے کہ جو لڈو میں کھاؤں وہی زہر کا نکل آئے۔ تو کفر اور شرک کے شبے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو اور قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں اس پر عمل کیجئے، ہے نا؟ کیونکہ بعض دفعہ شیطان جو ہے نا ہم سے مزاروں پر سجدے کروا دیتا ہے اور دل میں ہمارے کیا ہوتا ہے، ارے ہم تو تعظیم کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں، کوئی عبادت کے طور پر سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو ایسے کام جو شرکیہ اور کفریہ ہیں جن کی قرآن و حدیث میں صریح ممانعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو اپنے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورتوں کو دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اس کا بھی اللہ نے حکم نہیں دیا۔ صحابہ اکرام حضور کے سامنے ایسے جھکتے تھے، ہلکا سا جھکنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اور بادشاہوں کے دربار میں درباری جب بادشاہ حاضر ہوتے تھے تو وہ جھک جاتے تھے، آدھا بادشاہ سلامت، اس طرح سے۔ تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جب میں آؤں تو کوئی اتنا بھی نہ جھکو، سجدہ کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، سجدہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن شیطان طرح طرح سے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ کام بھی کر لو، وہ کام بھی کر لو، کوئی ہاتھ دیکھنے والا آ گیا تو ہمارے دل میں ڈالے گا ہاتھ بھی دکھا دو اس کو، حالانکہ ہاتھ دکھانا یہ کفریہ کام ہے۔ کوئی مستقبل کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم بھئی ہمارے فیوچر کے بارے میں بتاؤ، اس نے ہمیں جو بتایا ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جس نے بھی یہ کام کیا اس نے کفر کیا۔ تو شیطان بہکانے کے اس طرح سے ہتھ گنڈے ہمارے اوپر استعمال کرتا ہے کہ ہم کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ ایک مرتبہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے پھر تو بیڑا پار ہے شیطان کا، اس کا کام ہو گیا، پھر ہماری بربادی پکی ہو گئی۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے فضل و کرم سے کفر اور شرک سے بچ گیا، کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہو پایا، تو شیطان پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے بدعات میں مبتلا کر دے، ہے نا؟ کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو
بڑے بڑے گناہوں میں انسان مبتلا ہو، یہ اتنا اس کو پسند نہیں ہے شیطان کو۔ شیطان کو یہ زیادہ پسند ہے کہ کوئی بھی انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ بدعت اگر کوئی شخص کرتا ہے نا تو وہ اس کو بدعت سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے، اور جب وہ بدعت کو بدعت سمجھ کے نہیں کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ ارے بھائی آپ شراب پیو گے، آپ نماز چھوڑو گے تو آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو گے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، آپ توبہ کرو گے اللہ سے، کوئی کہے گا یار بہت گنہگار ہو تم کہو گے ہاں یار، اور انسان کو خود میں فیل رہتا ہے، ریلائز رہتا ہے کہ میں یار گنہگار ہوں۔ لیکن بدعات وہ خطرناک چیز ہے کہ انسان بدعتیں کرتا بھی ہے اور اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں سمجھتا، اور جب وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا تو توبہ بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی جو ہے نا بدعت کرتا رہتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بہت دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو بہت بڑے دین کے کام کر رہا ہوں، ہے نا۔ اسی لیے بدعات کو پہچاننا سیکھو۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھنا، کوئی چیز سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا، کوئی چیز مستحب نہ ہو اس کو مستحب سمجھنا۔ اس لیے بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب مان لیجئے کوئی آدمی بدعت سے بھی بچا رہا، اب تیسرے مرحلے میں شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں یہ شخص مبتلا ہو جائے، یہ جھوٹ بولے، یہ جو ہے نا دھوکہ دے، یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے، لڑائی جھگڑے اس کے ہوتے رہیں، غیبت کرے، چغلی کرے۔ تیسرے مرحلے میں شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں یہ مبتلا ہو جائے۔ اور مان لیجئے کوئی اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو چوتھا مرحلہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دو، جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وہ یہ ڈالتا ہے کہ ارے بھئی یہ کوئی گناہ کبیرہ تھوڑی ہے، تو گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ تو بغیر توبہ کی بھی معاف ہو جاتے ہیں، سنت ہی تو ہے، بس چھوڑ دو۔ کہیں بوفے سسٹم میں پروگرام میں کوئی بفیلو سسٹم چل رہا ہے تو آپ سوچو گے ارے یار یہ تو سنت کے خلاف کھانا ہو رہا ہے، بفیلو سسٹم، میں بفیلو سسٹم کو نہیں فالو کرتا ہوں، بھیا میں نہیں جا پاؤں گا اس دعوت میں۔ لیکن شیطان ڈالے گا ارے یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے کبھی کبھی تو، اور کون سا کوئی حرام ہے کھڑے ہو کر کھانا؟ بفیلو سسٹم کوئی حرام تھوڑی ہے، بفر سسٹم کو میں بفیلو سسٹم کہتا ہوں، تو بفیلو سسٹم کوئی حرام تھوڑی ہے، چلتا ہے کبھی کبھی تو اتنا یار، اب یہ دل میں ڈالے گا تو سنت کے خلاف آپ نے کوئی کام کر لیا، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے آپ سنت کے خلاف کام کرنے کو ہلکا سمجھو گے، گناہ صغیرہ میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے، اور گناہ صغیرہ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگ حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا جس کو آدمی بہت معمولی سمجھتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالیں اور ہر آدمی ایک ایک لکڑی ایندھن لائے، ایک ایک لکڑی سب لوگ جمع کر کے لائیں، اور تو ان کے ذریعے پر آگ لگائی جائے تو ایک ایک لکڑی سب لے کے آئیں، 20 لوگ اگر ہوں قافلے کے اندر تو 20 لکڑی آ جائیں گی، کتنی بڑی آگ جل جائے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی مثال ایسی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے جو ہے نا پورے گٹھر بن جاتے ہیں، جو آدمی کے لیے بہت مصیبت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور جب شیطان کا اس پر بھی داؤ نہیں چلتا تو پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ انسان کو ایسے کاموں میں لگا دے جو مباح ہوں، یعنی جن پہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، جیسے کرکٹ دیکھنا، ویسے ہی گپے لڑانا، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر 4 گھنٹے 2 گھنٹے گپے لڑاتے رہنا، ہے نا، کرکٹ میچ دیکھتے رہنا، ہاکی کا میچ دیکھتے رہنا، ایسے گیم کھیلتے رہنا، 4 گھنٹے آدمی گیم کھیل رہا ہے، پب جی میں لگا پڑا ہے۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ یار یہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو سارے کاموں سے بچ رہا، اب کیا کروں، کون سا اپنا اس پہ تیر میں چلا سکتا ہوں، تو 5واں تیر وہ انسان پر یہ چلاتا ہے کہ اس کو مباح کاموں میں لگا دیتا ہے۔ مباح کام کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی جن پر ثواب بھی نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی گیم کھیلنا گناہ تھوڑا ہی ہے، تو مولانا بک کہتے ہیں ہاں بھائی گناہ تو نہیں ہے لیکن بچنا بہتر ہے، تو وہ شیطان پٹی پڑا رہا ہوتا ہے ایکچوئل میں، کہہ رہے بھائی گناہ تھوڑا ہی ہے، 1 گھنٹے کھیل لے گا، کون سی مصیبت آئی یار، یہ کون سا تو گناہ کا کام کر رہا ہے، تو مباح کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اور وہ وقت جو انسان کے لیے عظیم نیکیوں کو جمع کرنے کا ذریعہ بن سکتا تھا، وہ وقت، وہ ٹائم جس میں انسان اپنے آپ کو قابل بنا سکتا تھا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتا تھا، شیطان گمراہ کر کے اس کو مباح کاموں میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی ٹائم میں فضول کاموں میں گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔
اور مان لیجئے آدمی ان تمام چیزوں سے بھی بچا رہا، مباح کام سے بھی وہ بچ گیا، تو شیطان دیکھتا ہے کہ اب کیا کر سکتا ہوں، تو پھر وہ نیکی کے کاموں میں، جو چھوٹی نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں لگاتا ہے، اور بڑے بڑے کاموں سے انسان کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بڑے کاموں سے بچ جائے، چھوٹے کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ چلو یہ اوپر سے نیچے تک نہیں گمراہ ہو پایا، میں نے کفر اور شرک کی کوشش کی، اس میں ناکام رہا، پھر میں نے بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اس میں ناکام رہا، پھر میں نے گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی یہ بچ گیا، گناہ صغیرہ سے بھی بچ گیا، مباح کاموں سے بھی بچ گیا، اب تو یہ بڑے کام انجام دے رہا ہے، تو اور بڑے کام جو انجام دے سکتا ہے اس سے اس کو چھوٹے کاموں میں مبتلا کروں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ 6 طریقے ہیں جن کے ذریعے شیطان مردود انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے، اچھے خاصے سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ، کرکٹ دیکھنا کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ سمجھو بات کو کہ شیطان آپ کو مباح کاموں میں لگا رہا ہے، بیٹھ کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، 6 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن 4 گھنٹے اور سو رہے ہیں، ایکسٹرا سو رہے ہیں۔ وہ زندگی، یہ زندگی کوئی معمولی تھوڑی، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اس لیے سمجھو بات کو، شیطان ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، آپ سب سے بچے ہوئے، لیکن یہ آخر کے جو 3 پوائنٹ ہیں کہ انسان کو گناہ صغیرہ کا مرتکب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہہ رہے بھئی یہ کام سنت کے خلاف تو ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے، اس میں آپ کو لگا دیا۔ وضو واش بیسن پہ کھڑے ہو کے کرو، آپ کہہ رہا ہے جائز تو ہے، لیکن سنت کے خلاف آپ اگر وضو کر رہے ہو، سنت کے خلاف آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کو لگ رہا ہے نارمل چیز ہے، چھوٹی سی چیز تو ہے، لیکن شیطان آپ کو ایکچول میں گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو مباح کاموں میں لگا دے گا جن کو کرنا جائز تو ہے شریعت میں، لیکن اس سے زندگی برباد ہوتی ہے، آپ کا ٹائم برباد ہوتا ہے۔ کرکٹ دیکھنے میں لگا دیا، اب مولانا لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، حافظ لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ڈاکٹر انجینئر کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور 1 گھنٹہ نہیں 4 6 گھنٹے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، مباح کاموں میں شیطان نے لگا دیا۔ اسی لیے آخر کے جو 3 پوائنٹ ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ریلائز کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان 6 چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے جن کے ذریعے شیطان ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی زندگی کو قیمتی کاموں میں لگائیے، اپنی زندگی کو بہترین بنائیے، قابل بنیے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔